میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضا علی خان اور آج ہم حاضر ہیں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام الیکشن کے وقت سے لے کر ابھی تک جاری ہے، اور اس عدم استحکام کی وجہ سے ملک کی معاشی صورتحال بھی گمبھیر ہو چکی ہے اور ملک میں جو مسائل ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے ایک الائنس تشکیل دیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ اب یہ جو الائنس تشکیل دیا گیا ہے اس کے حوالے سے جو کل کی پریس کانفرنس تھی آپ نے دیکھی ہوگی، اس کے سربراہ انہوں نے بنایا محمود خان اچکزئی کو ان کے ساتھ ساتھ چند دیگر رہنما بھی شامل ہیں، جیسا کہ سردار اختر مینگل ہیں، پھر اس کے بعد الائنس میں جناب سنی اتحاد کونسل ہے، تحریک انصاف ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی نے بھی اس الائنس میں شمولیت کے حوالے سے تقریباً آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور اس اپوزیشن الائنس کا جہاں تک مجھے میرے سورسز کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس الائنس میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کیا جائے۔ اسی طرح اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، ان سب نے مل کر یہ الائنس بنا دیا گیا ہے۔ اس الائنس کے حوالے سے پشین میں آج جلسہ ہو رہا ہے، پھر اس کے علاوہ ایک انہوں نے جلسہ مزید کرنا ہے، چمن میں شاید وہ مزید ایک جلسہ اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت تو ضرور ہے جس نے فی الحال تو اپنا ایک طریقہ کار واضح کیا ہے کہ وہ کب تک اس مطلب ہے کہ اپنے جو جلسے جلوس ہیں وہ شروع کرے گی۔ اچھا، اب اس الائنس کا بنانے کا مقصد تو جو سامنے آئے اس کے نام سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی یہ کوشش ہوگی اس الائنس کی کہ ملک میں جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس حق کے حوالے سے یہ تحریک شروع کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں گزشتہ 2 سالوں سے ملک کے اندر آئین کی شدید ترین خلاف ورزی کی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی توڑی گئی تھی عمران خان کی طرف سے، اس کے 90 دنوں کے اندر اندر الیکشن کروانے تھے، لیکن نہ ہی الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کوئی آئین پر عمل درآمد کیا، اور نہ ہی اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت نے الیکشن کے حوالے سے کوئی سنجیدگی ظاہر کی۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کے حوالے سے ڈیلے ٹیکٹکس کھیلی جائے، اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئین میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں، لیکن انہوں نے بجائے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے انہوں نے تقریباً وہ غیر آئینی طور پر اس پنجاب اور کے پی کے الیکشن کو تقریباً 13-14 ماہ تک ڈیلے کیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نگران گورنمنٹس تھیں، ایک کے پی کے کی اور پنجاب کی، ان گورنمنٹس میں بھی جو نگران وزرائے اعلیٰ اور کابینہ تھی وہ بھی غیر آئینی طور پر مسلط رہی۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جو مسائل اس آئین کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو مسائل درپیش آئے ان کا خمیازہ آج تک پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو نگران گورنمنٹس پنجاب کی، بالخصوص پنجاب کی نگران گورنمنٹس نے جو لائے عمل بنایا، جو طریقہ کار پی ٹی آئی کے حوالے سے اختیار کیا گیا، وہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں تھیں، اور انہی کو مد نظر رکھ کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب عید کے بعد سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عید کے بعد مزید وہی لائے عمل اختیار کیا جائے گا، حالانکہ اس وقت پنجاب میں ایک منتخب حکومت آ چکی ہے، چاہے وہ جسی طرح مرضی بھی آئے، آپ بے شک اسے فارم 47 کہہ سکتے ہیں، فارم 45 کہہ سکتے ہیں، جیسا بھی کہہ لیں، وہ ایک منتخب حکومت آ چکی ہے۔ اس منتخب حکومت کی وزیر اعلیٰ اس وقت مریم نواز صاحبہ ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی اپنا وہ ایک سخت بیانیے کے حوالے سے ایک خاتون ہیں جو ہمیشہ سے ہی سخت زبان استعمال کرتی رہی ہیں۔ حالانکہ مجھے یہ بہت زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان میں ایک بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے، وہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نرمی نہیں دکھانا چاہ رہی۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وجہ سے، یا کوئی بھی ایسا لائے عمل اختیار کریں جس سے تحریک انصاف سر نہ اٹھا سکے۔
اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کر یہ ایک الائنس بنایا گیا ہے. اس الائنس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں، اور آگے کیا ان کے جو دیگر عہدیداران ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ 29 اپریل کو انہوں نے اپنا ایک اجلاس لاہور میں رکھا ہے. اب اس الائنس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت سب سے ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت کوئی ایسا لیڈر موجود ہی نہیں ہے جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں آپ کو ایک یہ بات اپنے طور پر بتاتا چلوں کہ پاکستان میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے اگر سخت قسم کا کوئی اپوزیشن لیڈر رہا ہے وہ عمران خان رہے. اور میاں محمد نواز شریف کے 2023 سے لے کر 2017 تک کا جو ٹینور تھا، اس ٹینور میں عمران خان صاحب نے انتہائی سخت قسم کا بیانیہ اختیار کیا اور کرپشن کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف کو ٹف ٹائم دیا، لیکن وہ بھی نواز شریف کی گورنمنٹ کو ہٹا نہیں سکے. وہ ایک الگ بحث ہے، وہ الگ بات ہے کہ پیناما کیس آ گیا، پیناما کیس میں میاں محمد نواز شریف کو نائل کیا گیا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپوزیشن حکومت سڑکوں پر نکل کر یا احتجاج کر کے جلسے جلوس کر کے وہ حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے، تو یہ بالکل ہی حیرانگی کی بات ہوگی میرے لیے. حالانکہ میں نے آج تک کبھی بھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے کہ احتجاج کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ گھر چلی جائے. یہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس وقت اس اپوزیشن کے پاس عمران خان کے پائے کا کوئی ایسا اپوزیشن لیڈر ہے جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے چند ماہ میں یا چند دنوں میں، چند دنوں میں، میں چند دنوں کا لفظ آپ کے لیے استعمال کر رہا ہوں، چند دنوں میں عمران خان باہر آ جائیں اور پھر کچھ حکومت کو ٹف ٹائم مل سکے. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان بھی آ کر اس حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں تو پھر تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ حکومت اس وقت تک میرے خیال میں گھر نہیں جائے گی جب تک سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ، سیاسی استحکام تو خیر کیا آئے گا اس ملک میں، ہم تو 75 سال سے یہ سنتے بھی آ رہے ہیں اور گزشتہ 15-20 سال سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کسی بھی قسم کا سیاسی استحکام نہیں آیا. اور معاشی استحکام تو فی الحال ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس حکومت میں جو چیزیں ہیں، اس حکومت کو اس وقت تک یہ حکومت بالکل بھی گھر نہیں جا سکتی جب تک اس ملک میں معاشی استحکام نہیں آ جاتا اور آئی ایم ایف پروگرام مکمل طور پر سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتا. آئندہ کا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ رننگ میں نہیں آ جاتا. جب تک آئی ایم ایف پروگرام اور سیاسی معاشی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک آپ بالکل یہ اپنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات آپ بالکل ہی ذہنوں سے نکال دیں کہ آپ میاں محمد شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں. یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا اس وقت. حالانکہ سب سے بڑی بات جو ہے اس وقت آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب بلا شبہ ایک پائے کے لیڈر ہیں اور وہ حکومت کو سنبھالنا جانتے ہیں. ان کے اس وقت کچھ سیاسی مفادات بھی ہیں، وہ صدارت کے منصب پر فائز ہیں، اس لیے وہ اس حکومت کو مکمل طور پر جہاں تک ہو سکا اس حکومت کی سپورٹ کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہی یہ حکومت قائم و دائم رہے گی. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، اس الائنس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت کچھ لو دو کی پالیسی پر کارآمد ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ دیا جائے اور اس کے بدلے میں حکومت کے حوالے سے کو تھوڑا سا نرمی اختیار کروں. لیکن فی الحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. لیکن جہاں تک میری ذاتی ایک سوچ ہے، ذاتی رائے یہی ہے کہ وہ اس وقت ایک الگ سے اپوزیشن کریں گے، اس الائنس میں شامل وہ بالکل بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ ان کو اگر وہ اس الائنس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس وقت محمود خان اچکزئی اس الائنس کے صدر ہیں. جب وہ شامل ہوں گے تو جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے انہیں پی ڈی ایم اتحاد کا صدر بنایا تھا، اس طرح ان کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ مجھے کوئی بڑا عہدہ دیا جائے. حالانکہ اب یہ بات ہے کہ محمود خان اچکزئی کو بڑا عہدہ دے دیا گیا اس الائنس کا. پھر اس الائنس میں اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی کچھ صدر کے لیے وہ چاہیں گے کہ انہیں
صدارت کا اس الائنس کی صدارت دی جائے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ مشکل معاملہ ہے، وہ اس میں شامل بھی نہیں ہوں گے، اور اگر شامل ہونے کی کوشش بھی کی گئی تو صدارت کے منصب، صدارت کے عہدے سے منصب معذرت چاہتا ہوں، صدارت کے عہدے سے ہٹ کر کوئی چیز بھی نہیں لیں گے، اور یہ چیز بھی اس الائنس کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو میں سنا ہے کہ کچھ ملک میں ہمارے لیے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اعلانہ، کہ یہ دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب اس کی گورنمنٹ کو جب خیر آباد کہا گا، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو اکانومی تھی وہ تقریباً 6%، 6.2 کے حساب سے گروتھ کر رہی تھی۔ اب جو کل کا واویلا ایک شروع کیا ہوا انہوں نے کہ جی اے ڈی بی کی رپورٹ آئی ہے، اور اسی طرح ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، پھر جی ہم نے جی بجلی کی قیمت میں 3.5 روپے کمی کر دی گئی۔ یہ بجلی کی قیمت میں جو کمی کی گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ یہ کمی صرف اپریل کے مہینے کے لیے، آگے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ورلڈ بینک نے بھی حکومت کو کہہ دیا کہ آپ بجلی و گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں۔ اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹ میں یہ فضول کا اچھل کود کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی گروتھ، آپ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی کوئی مہا قسم کا کام کر دیا اور معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ 2021-22 میں ہماری جو اکانومی تھی وہ 6% کے ساتھ گروتھ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ کا بینک کہہ رہا ہے کہ جی وہ آپ اس سال 1.9% کے حساب سے گروتھ کرے گی۔ دیکھیں یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اور ہم ہمیشہ کی طرف ریورس گیئر میں ہی رہتے ہیں۔ اس طرح ورلڈ بینک نے جو مہنگائی کے حوالے سے رپورٹ شائع کی، انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال مہنگائی میں کمی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بات ورلڈ بینک نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ جی مہنگائی کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹ جو انہوں نے رپورٹ شائع کی ہے وہ تمام ایشیائی ممالک کے لیے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی صرف ایک خصوصی طور پر پاکستان کے لیے رپورٹ شائع کی، نہیں، وہ جو رپورٹ شائع کی گئی ہے وہ صرف تمام ایشیائی ممالک ہیں ان کے لیے شائع کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایشیا میں جو آنے والی معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ان میں ایشیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے، اور سب سے زیادہ ممالک اس وقت ایشیا میں، اور بڑے ممالک ہیں جو معاشی طور پر بھی ہیں اور آبادی کے لحاظ سے بھی بڑے ممالک شامل ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب اس رپورٹ پر جو واویلا کیا جا رہا ہے، جس طرح کی اچھل کود کی جا رہی ہے، یہ بات مجھے حکومت کے نمائندگان کی طرف سے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ایک طرف آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والا دور بہتر ہوگا۔ مجھے بتا دیں یا آپ خود سوچیں، آپ خود اس وقت شعور رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے اس وقت تک کسی بھی صورت، آپ سوچ لیں کہ کسی بھی صورت ہمارا معاشی استحکام تو آ سکتا ہے، لیکن ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کریں گے جب تک اس وقت ہمارے پاس ڈالروں کی شدید کمی ہے؟ ڈالر اس وقت ہمارے ملک میں بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی امانتیں جو بینک میں پڑی ہیں، حکومت پاکستان ان ڈالرز کو بھی مجموعی ذخیرے میں شامل کر رہا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں ڈالر کس طرح لا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں، اور جب تک ڈالر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارے ملک میں معاشی استحکام ناممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیکس نیٹ میں تو اضافہ کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہمیں ابھی بھی ٹیکس نیٹ میں اضافہ اپنا کرنا چاہیے، اور جو چھوٹے دکاندار ہیں انہیں ریلیف دینا چاہیے، اور جو بڑے دکاندار ہیں جن کی بڑی بڑی چین چل رہی ہیں ملک کے اندر، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں تاکہ ہمارے ملک میں جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو، لوگوں کا پیسہ لوگوں پر خرچ ہو، کیونکہ یہ اس وقت ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ گمبھیر ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ڈالروں کے حوالے سے میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا ابھی کہ ہم نے آئندہ 5 سالوں میں 120 ارب ڈالر قرضے کی صورت میں ادا کرنے ہیں۔ جون تک ہم نے 24 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں۔ اب یہ بتائیں مجھے کہ ہم کس طرح 5 سال میں 120 ارب ڈالر اکٹھے کر سکیں گے؟ ٹھیک، ہمارے ملک میں اس وقت سب سے بڑا جو وہ ہے
ذریعہ ہے ڈالر اکٹھے کرنے کا، وہ ہماری ترسیلات زر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری ریمیٹنس ہے جو تارکین وطن پاکستان میں بیچتے ہیں۔ ہم حوالہ ہنڈی کے حوالے سے بھی فی الحال کوئی اقدامات نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ڈالر کی بھی کمی ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس ایک پوائنٹ پر بھی، اس ایک نقطے پر بھی، اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ان دو چیزوں پر ہم سوچنا شروع کر دیں اور حکومتی سطح پر کوئی لائحہ عمل بنانا شروع کر دیں تو ہم کافی حد تک ملک کے اندر ڈالر لا سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمیں چھوٹے چھوٹے سرمایہ کار جو ہمارے ترکین وطن ہیں وہ اس وقت بڑی تعداد میں بیرون ممالک میں آباد ہیں، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، وہ بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان تارکین وطن کو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع فراہم کریں تاکہ وہ ملک میں آ کے سرمایہ کاری کریں۔ سرمایہ کاری کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ ایک فوائد تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں ملک میں ڈالر آتے ہیں وہیں روزگار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ روزگار میں جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جو مہنگائی میں جو کمی ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں سب سے پہلے سرمایہ کاری، ریمیٹنس اور ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اور معاشی عدم استحکام ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی